امریکی صدارتی انتخابات میں صدر بائیڈن اور ٹرمپ کا ایک بار پھر آمنا سامنا ہوگا، اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ٹرمپ کے صدارتی انتخابات میں جیت کا مطلب امریکہ کا نقصان ہوگا، صدر بائیڈن کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی بتائیں کہ امریکی عوام ٹرمپ کے خطرناک منصوبوں کے خلاف ہے۔ مزید ڈیٹیلز لیں گے جہاں زیب علی سے۔ جی جہاں زیب۔ جی دیکھیے، اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ نومبر 2024 کے امریکی صدارتی انتخاب میں ایک بار پھر صدر بائیڈن اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آمنا سامنا ہوگا۔ ایک بڑی رکاوٹ نکی ہیلی تھی، جو کہ سپر ٹیوزڈے کے جو پرائمری انتخابات ہوئے اس میں ان کو شکست ہوئی، اور انہوں نے اس کے بعد جو ہے دستبردار ہو گئی ہیں صدارتی دوڑ سے، کیونکہ وہی ایک تھی ریپبلکن پارٹی کے اندر جو کہ سابق صدر ٹرمپ کو چیلنج کر رہی تھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اب ایک مرتبہ پھر ایک زبردست قسم کا مقابلہ متوقع ہے امریکی صدارتی انتخاب میں، جب صدر بائیڈن اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ، سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ جس طریقے سے کیمپین کر رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کی مہم چل رہی ہے، جس طریقے سے ان کے خطابات ہو رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑے طریقے سے انتخاب میں آ رہے ہیں اور جیتنے کے لیے ان کو فیورٹ بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ بات اس طریقے سے بھی ہو گئی ہے کہ آج تو جو ہلری کلنٹن ہیں انہوں نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ اب کافی بوڑھے ہو چکے ہیں، عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، لیکن اب کوئی چوائس نہیں ہے ڈیموکریٹس کے پاس، اور عوام انہی کو دوبارہ منتخب کریں۔ اور اس وقت ہر جگہ ٹرمپ کا بول بالا ہے۔ آپ جہاں بھی چلے جائیں، وہ لوگ جو کہ ڈیموکریٹس بھی ہیں وہ بھی اب یہ کہتے ہیں کہ صدر بائیڈن جو ہیں وہ جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر امریکہ کا صدر بننے کے لائق نہیں ہیں۔ تو یہ ہوا تو ایسی ہی نظر آ رہی ہے کہ ٹرمپ آئے اور چھا گئے، جیسے 2016 میں انتخاب ہوا تھا اور انہوں نے بڑے مارجن سے تو نہیں، لیکن ایک اپسیٹ شکست دی تھی صدارتی انتخاب میں، لیکن اس دفعہ تو وہ فیورٹ نظر آ رہے ہیں اور ہر جگہ ٹرمپ کا بول بالا ہو رہا ہے۔ ہر شخص امریکہ کے اندر یہی کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ از کمنگ بیک۔ بہت شکریہ۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریپبلکن رہنما ساجد تاڑا۔ بہت شکریہ ساجد صاحب آوائی نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے، آج ایک بڑا تاریخی سٹیپ ہوا ہے کہ نکی ہیلی جو ہے وہ آج انہوں نے ریس سے وڈرا کر لیا ہے، لیکن افسوسناک بات ہے کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو انڈورس نہیں کیا، کیونکہ ان کو زیادہ تر ان کے جو ڈونر تھے وہ ایک تو ڈیموکریٹ تھے، اور دوسرا میرے خیال میں وہ ڈیل نہیں بنا سکی ٹرمپ کیمپین کے ساتھ، تو انہوں نے کوئی پازیٹیو میسج کے ساتھ کسی اچھے ریلیشن شپ کے ساتھ وڈرا نہیں کیا ہے، لیکن اب صرف ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کینڈیڈیٹ رہ چکے ہیں۔ آج انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر جو ٹرو سوشل، اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ وہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کسی جگہ کسی ٹائم کے اوپر بائیڈن کے ساتھ، لیکن بائیڈن صاحب اپنی عمر رسیدگی کی وجہ سے، اپنے ذہنی اور جسمانی حالات کی وجہ سے کچھ قابل نہیں ہے کہ ڈیبیٹ کر سکیں، جو کہ ایک ٹریجڈی ہے پورے امریکہ کی اور ڈیموکریٹ پارٹی کی۔ لیکن یہ کہ اب دیکھا جائے تو ریس جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ایک کلیئر نظر آ رہے ہیں کہ ہی ول بی وکٹوریس اور اگلے پریزیڈنٹ ہوں گے۔ حالانکہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس اور ایف بی آئی اس وقت پوری ٹرائی میں ہے وہ کسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو روک سکیں، لیکن اس وقت بائیڈن ایڈمنسٹریشن اپنی پرفارمنس کی وجہ سے بالکل ہی جو ہے وہ 72% امریکنز دے ہیو اکارڈنگ ٹو دا پولز ڈونٹ بلیو کہ بائیڈن جو ہے وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، امریکہ کو کسی ڈائریکشن پہ لے جا رہے ہیں۔ براک اوباما اس وقت گورنمنٹ چلا رہے ہیں در حقیقت، لیکن ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، اور خاص کر آج اگر دیکھا جائے تو جو بائیڈن کے 4 سال اور 4 سال ڈونلڈ ٹرمپ کے اگر کمپیئر کیا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ ول بی دا نیکسٹ پریزیڈنٹ آف امریکہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈیموکریٹک رہنما ڈاکٹر آصف ریاض کے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آوائی نے اس کو وقت دینے کے لیے۔ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ امریکی صدارتی انتخابات میں صدر بائیڈن اور ٹرمپ کا ایک بار پھر آمنا سامنا ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے، لگتا ہے کہ ریپبلکن پارٹی سے ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے جو بائیڈن الیکشن لڑیں گے، اور یہ الیکشن 3 میجر ایشوز جو ہیں امریکہ میں، ایک اکانومی کا ایشو ہے، دوسرا ابارشن اور ابارشن رائٹس کا، جو ویمنز رائٹس کا
ایشو ہے، اور تیسرا بارڈر کنٹرول پہ جو کہ ٹرمپ صاحب کی ریٹرک ہے کہ بارڈر بہت کنٹرول میں نہیں ہے اور وہ آ کے اس پہ وال بنائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ویمنز رائٹ بڑا ایشو ہے، عورتیں نہیں چاہتی کہ ان پہ پابندی لگے، وہ آزادی چاہتی ہیں کہ ان پہ ہو، لہذا وہ زیادہ تر یہ عورتیں اور امریکی عورتیں صدر جو بائیڈن کو ووٹ دیں گی۔ اکانومی کے ایشو پہ اکانومی بہتر ہو گئی ہے، اسٹاک مارکیٹ اس وقت اپنی بلندیوں پہ ہے اور یہ بھی فیور میں جائے گی جو بائیڈن کے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کی ایک بہت زیادہ ان کی فالوئنگ ہے، مگر اتنی فالوئنگ نہیں ہے کہ وہ 51% لے سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جون، جولائی، اگست میں جب یہ ریلیز ہوں گی تو اس کے جب پولز ہوں گے اس کے بعد سمجھ لگے گا کہ کس کا پلہ بھاری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔